السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں حضرت شیش علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت شیش علیہ السلام سب بھائیوں سے بڑے اور ان 10 بھائیوں سے زیادہ فضیلت والے تھے اور دنیا کے کاموں میں شریک رہتے تھے، لیکن کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ جب موسم کا وقت ہوتا تھا تو ان کے بھائی ان کا حصہ ان کے گھر کو پہنچا دیتے، اور جب بھائیوں کا اناج اور غلہ ختم ہو جاتا تو سب بھائی ان سے قرض لے کر استعمال کرتے تھے۔ ایک سال بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم ان کو اس سال کا غلہ نہیں دیں گے اور ان کا قرض بھی پھر کبھی لوٹائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے کسی کام میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے اور صرف بیٹھے بٹھائے مفت میں ہم سے حصہ لے لیتے ہیں۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو پیغمبری اور کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی قوم کے شریعت سکھائے اور دین و دنیا کی راہ بتائے۔ اس کے بعد ان کے سب بھائی ان کے فرم بردار اور مطیع ہو گئے اور ان پر ایمان لائے اور ہر سال ان کو غلے میں کا 10واں حصہ دیتے تھے۔ پس حضرت شیش علیہ السلام اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال اور نان و نفقہ امین، اس کا مطلب ہے کہ خرچہ چلاتے تھے۔ چند روز کے بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نوش تھا۔ جب وہ بالغ ہوا تو حضرت شیش علیہ السلام نے دین پاک پر رہتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرمائے، اور ان کے بعد نوح نے بھی باپ کے دین پر ایک مدت تک قائم رہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام قینان تھا، وہ ان کا خلیفہ بنا اور اپنے باپ کے دین پر رہ کر ہزاروں اللہ کے بندوں کو دین کے لیے دعوت دی اور صحیح راستہ بتایا اور انتقال فرمائے۔ اور ان کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام مہلائل تھا، وہ ان کے باپ کے دین پر قائم رہے، اور وہ بہت خوبصورت تھے کہ تمام دنیا میں ان کے برابر حسین نہ تھا۔ لوگ مشرق اور مغرب دور دور سے ان کو دیکھنے آتے اور ان کے لیے ہدیہ لاتے، یہاں تک کہ ان کے خاندان میں عظمت اور وقار اور عزت ایسا پیدا ہوا کہ ان کے برابر سارے عالم میں کوئی دوسرا نہ تھا، اور ان کو بہت سے بیٹے پیدا ہوئے۔ آخر کار اس پاک دین پر وہ گزر گئے۔ ان کا ایک بیٹا جس کا نام ایزد تھا وہ سب سے بزرگ تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس بیٹے کا نام اوس تھا۔ جب مہلائل دنیا سے پردہ فرمائے تو بہت سے لوگ ان کی زیارت کے لیے دور دور سے تحفے لے کر آتے، اور جب ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو مایوس ہو کر چلے جاتے تھے۔ ایک روز ابلیس نے ایک آدمی کی صورت میں مہلائل بیٹوں کے پاس آیا اور کہا کہ مہلائل کے زیارت کو آنے والے لوگ تم سے بیزار ہیں۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شیطان نے کہا، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے والد کی شکل کی جیسی صورت بناؤ تاکہ مخلوق اس صورت کی زیارت کرے اور اس کو پوجے، اور ایسا کرنے سے تمہاری عزت اور احترام بڑھ جائے گی، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ساری دنیا میں تم حقیر اور کمتر ہو جاؤ گے۔ جب ابلیس نے یہ تمام باتیں بتا کر
तो सब ने रजामंदी का इजहार किया। बस इब्लिस ने हजरत महलाइल की सूरत बनाकर उस पर एक बुरखा डाला और अल्लाह की तमाम मखलूक दूर दूर से आकर उस बेजान सूरत की जियारत करके चली जाती थी। एक या दो जमाने ऐसे ही गुजरे, और जब उनके अंदर से इल्म और अमल और जानकारी रखने वाले लोग खत्म हो गए तो तमाम लोग गुमराह हो गए। इस तरह शैतान मरदूद ने उन लोगों को बुत परस्ती में डाला, और उसके बाद शैतान एक दूसरी बुजुर्ग कौम के पास जाकर उन्हें फरेब और धोखा देकर कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने महलाइल की सूरत को पूजा है, तुम्हें भी जरूरी है कि उस सूरत की पूजा करें ताकि महलाइल की रूह तुमसे खुश रहे और तुमको ज्यादा दौलत हासिल हो। बस वो लोग भी उस सूरत को पूजने लगे। बस आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनिया में बुत परस्ती फैल गई, और उस कौम में एक लड़का पैदा हुआ जिनका नाम अखनुक था, जिनको इदरीस पैगंबर भी कहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मेरे भाई। लाइक करिए और शेयर करिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आए, और सवालात भी कर सकते हैं आप लोग। हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं, इंशाअल्लाह। शुक्रिया।